ویلکم بیک ناظرین، بات کر لیتے ہیں کراچی کی سیاست سے ریلیٹڈ، اور آج جو ایک اہم ملاقات ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے چیئرمین پی ایس پی سید مصطفیٰ کمال کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر مجموعی صورتحال پر، شہر قائد کی تعمیر و ترقی کے اقدامات پر گفتگو ہوئی ہے، جبکہ ملاقات میں مشترکہ کاوشوں اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات کے موقع پر آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں جو اسکرین پر چل رہی ہے، انیس قائم خانی بھی موجود تھے، اور اگر بلدیاتی انتخابات کی بات کی جائے تو وہ بھی سر پر ہیں۔ سال 2023 میں 15 جنوری کو یہ انتخابات ہونے ہیں، کچھ ہی عرصہ رہ چکا ہے، جبکہ اگر میں بتاؤں بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو پاک سر زمین پارٹی، جو کہ پی ایس پی کے نام سے بھی کامنلی جانی جاتی ہے، 5 کونسلر اس کے کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ یہ بھی جو ہے وہ حیران کن بات تھی کہ جو ترجمان پی ایس پی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سیاسی پنڈت ہیں ان کو حیران کر دیا پی ایس پی نے بلدیاتی الیکشنز کے اندر۔ ان تمام چیزوں پر اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پی ایس پی کی جانب سے ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ آن کال موجود ہے، اور صاحبہ بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آج کی جو ملاقات ہے گورنر سندھ سے کامران خان ٹیسوری صاحب سے مصطفیٰ کمال صاحب کی، کیا کوئی اہم سرپرائز دینے جا رہی ہے پی ایس پی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بلال بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیے، کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کراچی وہ شہر ہے جو کہ ملک کا جو وفاق کے جو ہے اس میں یہ کنٹریبیوشن کرتا ہے، 65 to 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اور صوبہ سندھ کے لیے یہ 90% جو ہے ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ صرف اپنی ذات تک محدود رہی ہیں، اور انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں سوچا۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ چونکہ کراچی کے بیٹے ہیں، اور وہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ کراچی کو جو ہے اس کو اس کا جائز حق دیا جائے، اور اس لیے وہ کچھ بھی کسی سے بھی ملنے کو تیار ہیں جو کراچی کی ترقی کے لیے اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ اور آج کی جو میٹنگ تھی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور گورنر صاحب سے بیٹھ کے بات کی گئی ہے جس طرح سے کراچی کے حالات اتنے خراب اور کراچی بدترین شہروں میں جو ہے اب گردانا جاتا ہے، تو بالکل ان کے ساتھ بیٹھے گئے اور یہ کہا گیا ہے کہ مل بیٹھ کے کراچی کی ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے بریف کیا گیا ہے کہ مجموعی طور پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے، تعمیر و ترقی کے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی ہے، اور مل جل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مل جل کر کام کیا جا سکتا ہے مشترکہ کاوشوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بلدیاتی الیکشنز بھی قریب ہیں، پھر کامران خان ٹیسوری اس وقت تو گورنر ہیں لیکن تعلق ان کا ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، کوئی اس طرح کا سرپرائز تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کامران صاحب جو ہیں بالکل گورنر سندھ ہیں، اور ان کو نیوٹرل رہ کے کام کرنا ہے، اور اسی لیے انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو مدعو کیا اور ان سے بات کی ہے، کیونکہ اگر ہم مصطفیٰ کمال صاحب کی ہسٹری دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ تبدیل کر دیا گیا، اور کراچی جو ایک بیمار جسم بن کے رہ گیا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ اس کا جو ڈاکٹر ہے وہ مصطفیٰ کمال ہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور پہلے ایک دفعہ کراچائٹس کو پتہ بھی ہے کہ وہ یہ کام کر چکے ہیں اور وہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے۔ اور اگر ایمانداری کی بات کی جائے تو میرا خیال میں اس وقت سیاست میں مین آف کیریکٹر جو ہے مصطفیٰ کمال کے علاوہ کوئی اور شخص ہے نہیں، اور اس وقت کراچی کو مصطفیٰ کمال جیسے شخص کی ہی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک مل بیٹھ کے بات ہے تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوئے ہیں جو کراچی کا درد رکھتے ہیں اور جو کراچی کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بلوچستان کے اگر بلدیاتی الیکشن کی بات کی جائے تو پہلا مرحلہ آپ نے 5 سیٹیں نکالنی، دوسرا مرحلہ خواتین کی، لیبر، کسان اور اقلیتوں کی اگر سیٹیں ملا لی جائے تو 10 نشستیں نکالنی، ٹوٹل ملا کے 15 نشستیں جو ہے وہ نکال چکے ہیں۔ کراچی کے اندر کیا اس وقت اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ کراچی کے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ ایسی کامیابی دیکھنے میں نہیں آئی پی ایس پی کو۔
جی یہ بالکل جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں سلام پیش کرتی ہوں بلوچستان کی عوام کو جنہوں نے اپنی ایک باکردار قیادت کو سلیکٹ کیا ہے اور اپنے لیے ترقی کی راہوں کو کھول دیا ہے. اور میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے کراچی کی عوام سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ خدارا آپ نے سب کو ٹرائی کر لیا, سب کو ٹیسٹ کر لیا, اور آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے نظامت جب ان کو دی گئی تو انہوں نے کراچی کا نقشہ کس طرح سے تبدیل کیا انہوں نے. جب کراچی راتوں کو سو رہا ہوتا تھا تو وہ جاگ رہے ہوتے تھے اور وہ سڑکوں پہ ہوتے تھے. تو بالکل لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں, بلدیاتی الیکشن میں اس بار پی ایس پی سرپرائز دے گی اور وہ بہت اچھا سرپرائز ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن کراچی کے اندر بہت سی جگہوں سے ہم نے دیکھا کہ پی ایس پی کے نمائندگان بھی, کینڈیڈیٹ بھی لڑتے دکھائی دیے, لیکن کوئی کامیابی نہیں رہی. تو کیا کراچی کی عوام کے نزدیک ایکسیپٹنس نہیں ہے پی ایس پی کی؟ نہیں دیکھیے, ایسا کچھ نہیں ہے بلال. پی ایس پی کا اگر آپ دیکھیے کہ پی ایس پی کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور اس کا مقابلہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ 35 سال پرانی پارٹیز ہیں جو کہ کرپٹ ہو چکی ہیں. لیکن آج آپ اگر دیکھیے کہ وزیر اعظم سے لے کر کے کوئی بھی جو سیٹ ہے, گورنر ہو گیا یا کوئی ایم این ایز ہو گئے, ایم پی ایز ہو گئے, کوئی سیٹ خالی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کراچی اور پاکستان کا نقشہ کیا حالات ہیں, وفاق میں کیا حالات ہیں, سندھ کی اگر بات کریں تو کیا حالات چل رہے ہیں. تو بالکل ہم لوگوں نے ہر الیکشن میں حصہ لیا. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو ووٹ نہیں پڑا, اور یہ ہمیں ووٹ نہ پڑنے کی وجہ سے آج کراچی کے عوام جو ہے وہ گندا پانی پینے کو مجبور ہیں. ان کے پاس گیس, بجلی کوئی چیز نہیں ہے. کراچی کا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. کوئی ان کے لیے پلاننگ نہیں ہے, کوئی یوتھ کے لیے اچھا, تو آج کی ملاقات میں گورنر سندھ سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تمام پلاننگ رکھی گئی ہیں سامنے پی ایس پی کی جانب سے؟ دیکھیے بالکل اس میں بہت سی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس میں گورنر سندھ جو ہیں انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیں مل بیٹھ کے اسٹریٹجیز بنانی ہے اور کام کرنا ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بالکل اس چیز کو اگری کیا ہے کہ ہم سب مل کو بیٹھ کے کراچی, ایسا ہی سمجھا جائے نا کہ والنٹیرلی جو ہے وہ پی ایس پی پارٹ لینا چاہ رہی ہے. نہیں دیکھیے, مل بیٹھنے کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بالکل پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. جہاں اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو سالہ سال کتنی دہائیوں سے وہ حکومت کر رہی ہے, اور آپ دیکھیے کہ کیا حالات ہو چکے ہیں. این ٹی سندھ میں آپ جائیں تو آج بھی کتے کے کاٹنے کی ویکسین آپ کو نہیں ملتی. ایک ہی انجیکشن سے ایڈز کی بیماری کو پھیلا دیا جاتا ہے. میڈیکل سیکٹر ہمارا بیٹھ گیا ہے. آپ تعلیمی نظام کو دیکھیے تو کراچی کا تعلیمی نظام کتنا خراب ہو چکا ہے. انٹیریئر سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں گوشت اسکول اور گوشت ٹیچرز آپ کو ملتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے باکردار قیادت کو سامنے آنا پڑے گا. نہیں, میرے سوال تھوڑا سا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, اس کا وہ جواب ملے نہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا سابق میئر کراچی وسیم اختر کے دور کے اندر ایک چیلنج سامنے آیا تھا, پھر وہ کچرے کے نظام کو درست کرنے کے لیے کمال صاحب نے جو ہے وہ کمان سنبھالی تھی, پھر وہ کچھ تحفظات تھے, وہ تمام چیزیں میسڈ اپ ہو گئی تھی. اسی طرح ابھی بھی رضاکارانہ طور پر پی ایس پی نے پیش کیا ہے کہ گورنر صاحب اگر کوئی خدمات چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں دیکھیے, رضاکارانہ طور پہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. مطلب 15 جنوری کو الیکشن ہے. وسیم اختر صاحب نے جب یہ بات کی تھی تو اس وقت بھی مصطفیٰ کمال صاحب بالکل سامنے آ گئے تھے کہ ان کے دل میں کراچی والوں کا درد ہے, پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتے آئے ہیں کہ کراچی کی تعمیر اور ترقی کے لیے مجھے کسی سے بھی اگر ہاتھ ملانا پڑے گا تو بالکل وہ اس چیز کے لیے
مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، والنٹرلی آئے تھے اس وقت بھی، ابھی بھی اگر 15 جنوری کو الیکشن ہوتے تو اس سے پہلے بھی اپنی خدمات دے سکتے ہیں، اور 15 جنوری کے بعد اگر آپ کی طرف سے الیکشنز کے اندر جیت کا سہرا سجتا ہے تو وہ معاملات کچھ الگ ہوئے، اور اگر نہیں سجتا تب بھی اسی طرح ملاقات کریں گے گورنر سے اور کہیں گے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں مشترکہ طور پہ؟ نہیں، وہ تو ہمیشہ اس چیز پہ اگریڈ ہیں ٹھیک کہ ہے، جو ہے وہ کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا اگر بلدیات کی ہم بات کرتے ہیں الیکشن کی، تو انشاءاللہ پاک ریزیڈنٹ پارٹی آپ سب لوگوں کو چلیں بہت اچھا سرپرائز دے گی، اور اس کے بعد میرا خیال میں کراچی کی جو ترقی کی راہیں ہیں وہ بالکل کھلنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان سرزمین پارٹی کی جانب سے. اور اس وقت جو بات کی گئی ہے کہ مشترکہ کاوش اور باہمی دلچسپی کے جو دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے آج گورنر سندھ اور پی ایس پی چیئرمین کے درمیان، اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے نظر آتے ہیں. یہ تو کوئی سرپرائز ہے جس کا جو ڈینائی کر دیا پی ایس پی نے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر رضاکارانہ طور پر خدمات جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اپنی تو ویلکم ہے، اور گورنر سندھ کی جانب سے بھی ویلکم کیا گیا. بہرحال وقفہ لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے اسکول سے کالج سے ریلیٹڈ. اسلامیہ کالج کا ایک ایشو ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا، عدالتی فیصلہ سامنے آ چکا تھا. عدالتی فیصلے کے بعد اب کچھ فیصلہ کیا گیا ہے، جو طالب علم وہاں پر پڑھتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے. کیا معاملہ ہے بتائیں گے آپ کو وقفے کے بعد.